بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 29 کا آغاز ہوتا ہے آئی سوری، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ رکوع نمبر 8 کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 29 سے۔ سورہ محمد کا آخری رکوع ہے۔ قربان جائے محمد پر ہماری آل اولاد، ہماری آنے والی نسلیں، اور ہم بھی قربان ہیں اپنے نبی پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی سنت پر چلنے والا بنائے اور نبی سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو نبی کی محبت سے سرشار کر دے، آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 29 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر ہی نہ کرے گا؟ یعنی جن کے دلوں میں حسد، کینہ اور بغض ہے، منافقین کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بغض اور عداوت تھی، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر نہیں کرے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ أَرَيْنَاكَهُمْ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر ہی نہ کرے گا، اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے، بس تو انہیں ان کے چہروں سے ہی پہچان لیتا۔ یعنی ایک ایک شخص کی اس طرح نشاندہی کر دیتے کہ ہر منافق کو آپ اپنی نگاہوں سے ہی پہچان لیتے۔ لیکن تمام منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کی صفت کے خلاف ہے۔ وہ بالعموم پردہ پوشی فرماتا ہے، پردہ داری رکھتا ہے، اور دوسرا اس نے انسانوں کو ظاہر پر یہ فیصلہ کرنے اور باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ باطن کا پہچاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر اس لیے بھی نہیں کیا کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دلوں کے حال صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو کھول کھول کر بیان کر دیتے، آپ ان کو فوراً پہچان لیتے۔ ان لوگوں کو اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے، بس تو انہیں ان کے چہرے سے ہی پہچان لیتا، اور یقیناً تو انہیں ان کی بات کی ڈھال سے، ان کے الفاظ سے پہچان لے گا۔ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ۔ لحن کہتے ہیں نا، لحن جلی اور لحن خفی، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بات کرنے کے ڈھنگ سے، بات کرنے کے انداز سے آپ پہچان لیتے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَهُمْ۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہے، وہ جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ پھر میرے رب نے فرمایا یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں، اور ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کر لیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ قرآن سیکھیں گے تو آپ کا امتحان نہیں ہوگا؟ مجاہدین کا جنگ کے میدان میں بھی امتحان ہوا۔ اللہ تعالیٰ صبر کو آزمانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے صبر کو بھی آزمانا چاہتے ہیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کو آزمانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے علم میں سے تو پہلے ہی سب کچھ ہے۔ یہاں علم سے مراد، اللہ تعالیٰ کا علم سے مراد یہ ہے کہ تاکہ دوسرے بھی جان لیں اور دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان سارے لوگوں کو امتحان میں ڈال رہا ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی حالتوں کو، ان کے صبر کو ہمارے سامنے بھی لائے۔ اہل بیت کا صبر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے یہ کہ اہل بیت نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر، اللہ تعالیٰ کے الفاظ پر صبر کیا، اور اپنا سب کچھ لٹا دینے کے باوجود وہ صبر پر قائم رہے۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی، یہ ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کریں گے۔ ان قریب ان کے اعمال
وہ غارت کر دے گا. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ. ان کے اعمال کو اللہ، یہ اللہ کو کیا نقصان کوئی پہنچا سکتا ہے؟ کوئی اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر میں اور آپ عمل نہیں کرتے، ہم اپنے لیے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. یہ آیت ان تمام لوگوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے کافی ہے جو کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم اللہ کی عبادت ہی تو کر رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے ہم اس طرح کے نفل پڑھ لیں، ہم اس طرح کے نفل پڑھ لیں، ہم اس طرح کر کے عبادتیں کر رہے ہیں، ہم بھی تو عبادت ہی کر رہے ہیں. میرے رب نے کہا سب سے پہلی بات، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کے ہم اپنے علماء کی اطاعت کرتے ہیں. ہمارے لیے ہمارے علماء کا کہا زیادہ ہے. ہمارے لیے اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو. جو لوگ کہتے ہیں نا کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اگر یہ کر بھی لیں تو کیا ہوگا، وہ یہ ہوگا. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. اپنے اعمال کو غارت نہ کرو. یہ آیت آپ کو سب لوگوں کو جو بھی بدعات میں مبتلا ہیں ان سب کو بتانے کے لیے کافی ہے. آیت نمبر 33 سورہ محمد. بس آپ کو بحث و مباحثہ میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ آیت سب کے لیے کافی ہے. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا، پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے، یقین کر لو کہ انہیں اللہ ہرگز نہ بخشے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس تم عاجز ہو جاؤ اور عاجز ہو کر صلح کی درخواست پر نہ اتر آؤ، جبکہ تم بلند و غالب رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. یا ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کر دے. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے مرتبہ عطا کیا ہے تو تم اس مرتبے پر رہو. قوت و طاقت کے اعتبار سے جب تم دشمن پر غالب آ رہے ہو تو تم ایسی صورت میں کفار کے ساتھ صلح اور کمزوری کا مظاہرہ مت کرو، اپنے آپ کو نیچے نہ جھکا لو. فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کم سمجھیں، تمہیں بزدل سمجھیں، بلکہ کفر پر ایسی سخت ضرب لگاؤ کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے، اللہ کا دین سب سے برتر ہو جائے، غالب آ جائے اور کفر پست ہو جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ صلح کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. یہ اجازت یقیناً ہے، لیکن ہر وقت نہیں. صرف اس وقت ہے جب مسلمان تعداد میں کم اور وسائل کے لحاظ سے بھی کم ہوں. ایسے حالات میں لڑائی کی نسبت صلح میں زیادہ فائدہ ہے، تاکہ مسلمان اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بھرپور تیاری کر لیں. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کفار مکہ سے جنگ نہ کرنے کا 10 سالہ معاہدہ کیا تھا. تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہر لحاظ سے پہلے ان کے مقابل لائیں. بدقسمتی سے ہم مسلمان اپنے آپ کو کسی طرح سے بھی ان یہودیوں، عیسائیوں، ان کافروں کے مد مقابل لا ہی نہیں پا رہے اور نکل پڑتے ہیں جہاد کے لیے. خالی ہاتھ جہاد نہیں ہوتا، نہ ہی باتوں سے جہاد ہوتا ہے. اس کے لیے پوری تیاری کرنا لازم ہے، پوری تدبیر حاصل کرنا لازم ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگانی دنیا تو صرف اور صرف کھیل کود ہے. دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے، جیسے اب بچے ہیں نا، تھوڑی دیر کھیلتے ہیں کودتے ہیں پھر تھک جاتے ہیں، پھر وہ کھیل کا مزہ ہی بھول جاتے ہیں.
ये दुनिया की जिंदगी में भी सिवाय खेल तमाशे के कुछ नहीं। आप कोई घर की नई चीज लेते हैं ना, फर्नीचर लेते हैं, घर के डेकोरेशन पीस लेते हैं, 2 से 3 दिन वो चीजें आपकी आंखों को अच्छा लगती हैं, तीसरे दिन आपको याद भी नहीं रहता कि आपने कोई नई चीज ली थी। ये दुनिया है जिसकी लज्जत थोड़ी देर के लिए है। वइन तुमिनु वतत्तकू युतिकुम उजूरकुम वला यसअलकुम अमवालकुम। फिर मेरे रब ने फरमाया, और अगर तुम ईमान ले आओगे और तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे अजर देगा, और वो तुमसे तुम्हारे माल नहीं मांगता। वला यसअलकुम अमवालकुम, वो तुमसे तुम्हारे अमाल नहीं मांगता। इन यसअलकुमुहा फयुहफिकुम तबखलू व युखरिज अदगानकुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अगर वो तुमसे तुम्हारे माल मांगे और जोर देकर मांगे तो तुम उससे बखीली करने लगोगे, और वो तुम्हारे कीने जाहिर कर देगा। हम में से फिर कोई भी अल्लाह की राह में खर्च ना करे, यानी वो तुम्हारे मालों से बेनियाज है, इसीलिए उसने तुमसे ज़कात में कुल माल का मुतालबा नहीं किया कि सारा माल दे दो, बल्कि इससे एक निहायत ही कलील हिस्से का, यानी 2.5% का, और वो भी 1 साल के बाद अपनी जरूरत से ज्यादा होने पर तुमसे कहा है। तुम्हारे अपने ही भाई बंदों की मदद और खैरखाही के लिए कहा है। यानी अगर जरूरत से जायद कुल माल का मुतालबा करें, और वो भी इसरार के साथ और जोर देकर करें, तो इंसानी फितरत बखीलपन है। इंसान बुग़्ज़ करे, और इंसान कभी भी अल्लाह की राह में खर्च ना करे, अल्लाह की राह में ना दे। सोचिए कि अल्लाह ताला कहे कि जो जो कुछ भी कमाया है सारा का सारा मेरी राह में दे दो, सिर्फ अपने खाने के लिए बचा लो, तो फिर क्या करें? इंसान तो मेहनत करना ही छोड़ दे। दुनिया का निजाम कैसे चले? अल्लाह ताला इस सूरह की आखिरी आयत में इरशाद फरमाते हैं, हा अंतुम हाउलाई तुदऔना लितुनफिकू फी सबीलिल्लाहि फमिनकुम मन यबखलु व मन यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सिही। खबरदार, तुम वो लोग हो कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करने के लिए बुलाए जाते हो, यानी कुछ हिस्सा ज़कात के तौर पर और कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, तो तुम में से बाज बखीली करने लगते हैं, और जो बुखल करता है वो तो दरअसल अपनी जान से बखीली करता है, यानी अपने नफ्स के साथ बखीली करता है। अल्लाह ताला गनी है, वल्लाहुल गनिय्यु, अल्लाह गनी है, व अंतुमुल फुकराउ, और तुम फकीर हो, तुम फकीर हो। व इन ततवल्लौ यस्तबदिल कौमन गयरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अल्लाह ताला गनी है और तुम फकीर और मोहताज हो, और अगर तुम रूह गर्दानी करोगे, तुम दूर हो जाओगे, तुम मुंह मोड़ोगे, तो वो तुम्हारे बदले तुम्हारे सिवा और लोगों को ले आएगा जो फिर तुम जैसे ना होंगे। तुम ला यकूनु अमसालकुम, तुमसे बेहतरीन लोग ले आएगा, बल्कि तुमसे ज्यादा अल्लाह और रसूल की इताअत गुजार लोग ले आएगा, और अल्लाह की राह में खूब खर्च करने वाले ले आएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुलेमान फारसी के कंधे पर हाथ रख कर फरमाया, इससे मुराद ये और इसकी कौम है। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर ये सुरैया सितारे के साथ भी लटका हुआ हो, तो इसके उसको फारिस के कुछ लोग हासिल कर लेंगे, यानी कि फारिस के लोगों का ईमान इतना मजबूत होगा। 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा, वो इंशाल्लाह अगली अगली सूरत के बारे में हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनुल जज़ा फिद दारैन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला आप सब लोगों से राजी हूँ, आप लोगों का आना पढ़ना पढ़ाना कबूल फरमाएं। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्क़िही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।